پریشانیاں آتی ہیں تو دقتیں آ جاتی ہیں نا تو آپ لوگ وکالت نامہ سائن کرتے ہیں نا، لیکن وہ کافی نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑا وکیل ہو آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ جو کچھ نہ کہے یہ ڈاکومنٹس لاؤ، اس کے بعد اس کے حوالے کر دو. قرآن کہتا ہے اللہ کو بنا دو اپنا، لیکن جو کچھ کہا ہے فارمیلٹیز وہ تو پوری کرو، اس کے بغیر نہیں. اور کون ہے وہ؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. تمہیں موت آتی ہے نا، اسے موت نہیں آئے گی. اصل تو وکیل اس کو بنانا، وہ نہیں مرے گا ہمیشہ سے، جو زندہ ہے، اور جو نہیں مرے گا جسے موت نہیں آئے گی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، پچھلے جمعے سے تسلسل کے ساتھ میں جو خطبہ چل رہا ہے یا موضوع چل رہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو مشہور ہے جیو اور جینے دو، اس کے کچھ ضابطے اور قانون بھی ہوتے ہیں، کچھ اصول بھی ہونے چاہیے. ہر ایک ایسے ہی نہیں جیے گا جیسی اس کی مرضی ہو. اگر ایسا ہوگا کہ تو ہر ایک اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو قرآن کہتا ہے، یہ پچھلے خطبے میں تھا، کہ زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا. اس لیے، اور پچھلے خطبے میں یہ بھی تھا، میں تسلسل کے لیے ایک دو باتیں رکھ رہا ہوں، کہ اس نے یہ اختیار قانون بنانے کا، ضابطے، اصول، قانون، یہ اسی کا ہو سکتا ہے جو علیم و خبیر ہے، جسے سب کا علم ہے، سب کے مسائل کا علم ہے. قانون نافذ صرف وہی کر سکتا ہے، امپلیمنٹ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا سب پر مکمل کنٹرول ہو، جو قوی و عزیز ہو. اور یہ بھی ضروری ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی اور قانون بنانے والے کے لیے بھی کہ وہ غنی ہو، اسے کسی کی حاجت نہیں ہو، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو. نہیں تو طرفداری کرے گا، پارشلٹیز ہوں گی، تبھی وہ انصاف کر سکے گا. اور یہ ساری یہ خصوصیات، یہ ایک ہی ذات قانون بنانے والی ہوگی، قانون کو امپلیمنٹ کرنے والی ہے. اور یہ صفات صرف ایک ذات میں ہے، انسانوں میں سے کسی میں نہیں ہے، وہ انسانوں کے پیدا کرنے والے میں ہے. اب لوگ اگر اس کے قانون بنانے کے حق کو نہ تسلیم کریں تو یہاں فسادات کا، اور فساد کا مطلب یہ کوئی ہندو مسلم نہیں، زمین پر اتھل پتھل کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر اس لیے کہ ان کے بنائے ہوئے قانون جو اس سے ٹکرائیں گے وہ ناقص ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہر جگہ، اور اس لیے بھی کہ جو امپلیمنٹ قانون کو نافذ کرتے ہیں وہ اس میں طرفداریاں کرتے ہیں ہر جگہ، دنیا کے ہر ملک میں. قانون جتنا بن بھی جاتا ہے، کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ اصول انفرادی انڈیویجول زندگی کے اندر بھی ہے، یہی اصول قوموں میں بھی ہے، اور یہی اصول نیشنز میں بھی ہے، ملکوں میں بھی ہے، جیو اور جینو دو. اس لیے کہ ملک ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. ان کے لیے یونائٹڈ نیشنز بنی، اقوام متحدہ، سیوکت راشٹر، دنیا کی ساری نیشنز نے یہ اسی اصول پر بنائی، جیو اور جینے دو. اقوام متحدہ، وہ جو ان کا پریمبل ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا، اس کا ایک پارٹ اس کا ان کے پریمبل کا، وی دا پیپلز آف the United Nations determined to affirm our faith
in the sanctity of human rights and the dignity and worth of human and of nations is large and small. کہ ہم ساری قومیں مل کر اس ادارے کے ذریعے جو اقوام متحدہ ہے، ہم نے سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہمارا مکمل یقین اس بات میں ہے کہ ہم ہیومن رائٹس، جو انسانی حقوق ہیں، ان کے اندر سب کا ایمان ہو اور اسے قائم کریں گے، اور انسان کی زندگی کی ہمارے نظر میں قیمت ہوگی، اس کی عزت انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کی عزت ہوگی، اور انسان ہی نہیں، یہی بات نیشنز کی بھی ہوگی، قوموں کی بھی ہوگی، ملکوں کی بھی ہوگی، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے۔ کیا یونائٹڈ نیشنز کے 1945 میں قائم ہوئی تھی؟ کیا چھوٹے اور بڑے ملک اس کی نظر میں برابر ہیں؟ دنیا میں برابری ایک جیسی ویلیو ہے کیا ان کی؟ کیا افریقہ کے جو لوگ ہیں اور کیا امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کی قیمت برابر مانی جاتی ہے دنیا میں؟ تو ادارہ تو فیل ہے۔ اپنے پریمبل میں اپنا جس بات کا سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، ان کا چارٹر، ضابطے، قانون تو بعد کو آتے ہیں۔ جس اصول کے لیے وہ ضابطے اور قانون بنائے گئے، وہ اصول اسی پر تو پرکھا جائے گا کہ ہمارے سامنے ثبوت کیا ہے، عمل کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے، کیا ظاہر ہوا۔ تو 1945 سے لے کر اب تک تقریباً 75 سال کے اندر ادارہ فیل ہے اپنا، اس کا جو بنیادی مقصد تھا، جو پریمبل جسے کہتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا، جن چیزوں کا اظہار کیا تھا وہ نہیں ہے، وہ اس کے بالکل خلاف پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ اس لیے کہ قانون بنے، قانون بہت اچھے اچھے بھی تھے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اچھے ہیں وہ بھی سب پرفیکٹ تھے، لیکن جن ملکوں نے مل کر یہ اقوام متحدہ بنائی دوسری جنگ عظیم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ تھے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اس وقت جرمنی ہار چکا تھا، وہ طاقتور نہیں تھا، جاپان ہار چکا تھا، وہ طاقتور نہیں تھا، ہاری ہوئی قوم تھی۔ تو امریکہ، سوویت یونین، فرانس، برٹین اور چائنا ایک کا نام انہوں نے ایک فراڈ کے طور پر رکھ لیا تھا، یہ بھی بڑی قوموں کے اس میں کہ اصل چائنا نہیں بلکہ تائیوان، بات کو پھر اسے بدلا گیا، تائیوان کو ہٹا کے چین کو لایا گیا۔ شروع سے گڑبڑ چل رہی ہے۔ یہ 5 ملکوں نے ایسا کیا کہ سارے اختیارات عملاً اپنے ہاتھ میں لے لیے، ہمیشہ کے لیے ویٹو پاور لے لی۔ ایک جنرل اسمبلی بھی ہے، ایک سیکیورٹی کونسل بھی ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل میں ان 5 ملکوں کی ویٹو پاور رہے گی۔ جو یہ نہیں چاہیں گے کوئی ان میں سے ویٹو کر دے گا، وہ نہیں ہوگا، چاہے دنیا کے اندر کتنی زبردست خوریزی کہیں ہو رہی ہے، اسے روکنے کے لیے کوئی اگر ریزولوشن پاس ہوگا کہ کچھ کیا جائے، تو ان میں سے کوئی ایک اگر ویٹو کر دے تو پھر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ طاقت انہوں نے، یہ تو شروع سے بے ایمانی پہ شروع ہو رہا ہے، برابری کہاں؟ یہ بھی پریمبل کے اندر تھا، اس کے بنیادی مقاصد کے اندر کہ چھوٹی اور بڑی قومیں برابر ہوں گی، چھوٹے ملک اور بڑے ملک۔ 5 نے یہ اختیار رکھ لیا اپنے پاس کہ جو ہم میں سے ایک بھی جسے منع کرے گا وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر کیسے اقوام متحدہ اور کیسے ریزولوشن، اس کا پھر رزلٹ بہت سے اس کے فیل ہونے کے اور بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ کہ ان 5 ملکوں نے ویٹو پاور اس کے بناتے وقت اپنے ہاتھ میں رکھی، تب یہ ٹوٹل کنٹرول ہو گیا۔ میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، 1982 سے لے کر اب تک ہم 32 ریزولوشن ایسے پاس کیے گئے سیکورٹی کونسل کے ذریعے، جس میں اسرائیل
کی مذمت کی گئی بہت زیادہ، یا اشارہ بہت کھل کر تو ایسا کوئی پاس ہی نہیں ہوا، اشارہ اس کا کیا گیا کہ جو زیادتیاں وہ کر رہا ہے اس سے روکا جائے اسے۔ تو 32 ایسے ریزولوشن امریکہ نے ویٹو کیے، تو پھر وہ جو دل چاہے کرتے رہے، ویٹو کر دیا انہوں نے کہ نہیں یہ نہیں چلے گا۔ تب سے لے کے 1982 سے لے کے اب تک باقی 4 ملکوں نے سب نے ملا کر اتنے ویٹو نہیں کیے جتنے اکیلے اسرائیل کے معاملے میں امریکہ نے کیے، خالی ایک ملک کے معاملے میں اتنے ان سب نے ملا کر نہیں کیے، باقی سب نے۔ اس لیے پھر کچھ بھی ہوتا رہے، دنیا کے سارے ملک مل کر ووٹ دیں اور اسے ایک ملک کینسل کر دے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو پھر اس بات کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا، یہ جو دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سن 2014 میں بیان دیا کہ جب تک یہ ویٹو سرنڈر نہیں ہوگا تب تک دنیا میں انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس پر کہیں عمل نہیں کرایا جا سکے گا۔ پہلے تو یہ ویٹو کینسل ہونے چاہیے، جو ویٹو پاور انہوں نے لے رکھی، یہ اس کا کھل کر انہوں نے بیان دیا۔ ہوتا کیا رہا دنیا میں؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بنی تھی امن قائم کرنے کے لیے، جنگیں روکنے کے لیے۔ دنیا میں بے پناہ جنگیں اور بدامنی اور قتل عام ہوتے رہے لگاتار۔ سن 1992 سے 1995 تک، 1992 سے میں ہیومن رائٹس کی بات ایک رکھ رہا ہوں سامنے۔ 3 سال میں بوسنیا کے اندر جو سربیا کی جو فورسز تھی یا فوجی تھے، انہوں نے نہ صرف قتل عام کیا جسے جینوسائیڈ کہتے ہیں ان کی زبان میں، نہ صرف قتل عام کیا مسلمانوں کا بوسنیا کے، بلکہ ریپ کو دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر پہلی مرتبہ دوسرے جنگ عظیم سے بھی زیادہ ریپ کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا، لوگوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ان فوجیوں نے پبلک کے اندر یہ سب کچھ کیا۔ یونائٹڈ نیشنز دیکھتی رہی، کچھ ایسے ہی ریزولوشن پاس ہوتے رہے۔ اچھا، جب ویٹو نہیں ہوتا ہے تب کی بات دیکھیں، کوئی ریزولوشن ویٹو نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد یہ بات ہوئی طے کہ اس علاقے کو نیوٹرل علاقہ قرار دے کے یونائٹڈ نیشن کی فوج بھیجی جائے۔ تو ایک ڈچ آرمی، ہالینڈ کی، جو آرمڈ ہتھیار مسلح آرمی تھی، 400 اس کے فوجی تھے، ان کو وہاں تعینات کیا گیا کہ یہ امن قائم کریں گے وہاں پر۔ انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا، وہاں کھاتے پیتے رہے، وہ عیش کرتے رہے، اور کسی طرح کا کوئی دخل اندازی انہوں نے نہیں کی، اور وہ سب کچھ جاری رہا۔ یہ ادارہ ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے وہ جہاں پر سب قوموں نے مل کر، اس لیے کہ نیتیں صاف نہیں، جہاں جیسے چھوٹے لیول پر، انسانی لیول کے اوپر اپنی خواہشت کے مطابق قانون بن جائے، دنیا ایسے جیسے میں چاہوں ویسا کر لوں، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، رول۔ یہی بڑے لیول کے اوپر ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ تھی کہ جیسے ہم چاہیں ویسا قانون ہو جائے، اور اس کے خلاف کوئی کچھ کر نہ سکے دنیا میں۔ تو وہ تو پھر فساد جاری رہے گا، چاہے وہ ادارہ بنا ہوا ہو، اور دنیا میں پوری دنیا کے اندر جنگیں، فساد، مار کاٹ، جینوسائیڈ، قتل عام سب جاری ہے، کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے ملک مل کر ایک ساتھ نہیں لڑے، وہ جیسے یورپ میں ہو گیا تھا جنگ عظیم میں، لیکن ایک ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر حملوں کے اندر لاکھوں لوگ، 50-50 لاکھ لوگ مرے ہیں۔ یہ ہوتا ہے چھوٹے پیمانے کے اوپر بھی فساد، وہ جیو اور جینے دو نہیں بچتا جس کے لیے ادارہ وجود میں آیا تھا، وہ چھوٹے لیول کے اوپر بھی نہیں ہوتا اگر کوئی چاہے کہ ہم اپنی خواہشات پر چلیں۔ اس مالک نے، اس کریٹر نے جب اس دنیا میں ایک قانون رکھا، ساری کائنات اس کے قانون سے بندھی ہوئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا،
کوئی اپنی خواہش سے یہ نہیں طے کر سکتا کہ کل تو سورج ذرا سا بچا کر نکال لیں دوسری سائڈ سے. جو کچھ ہے وہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. صرف انسان کو اس نے عمل کی آزادی دی. جب کوئی آزادی دی جاتی ہے تو ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے، اس لیے ٹیسٹ رکھا ہے. اور ٹیسٹ کے بعد پھر پکڑ بھی رکھی یہاں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں. اقوام متحدہ کے پاس تو تصور بس اسی دنیا کا ہے، اس کے بعد کا نہیں ہے. اس دنیا میں بھی سزائیں مل جائیں، سزائیں نہیں ملتی زیادتی کرنے والوں کو ان ادارے کے ذریعے. یہاں اس کائنات کے اندر اللہ نے ایسا نظم رکھا ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، یہاں بھی ملتی ہیں. اور پھر ایک بڑی اور پرماننٹ سزا آگے آئندہ جانے کے بعد ملے گی، اس لیے کہ زندگی جاری ہے، زندگی ختم نہیں ہو جائے گی. اس لفظ کے ساتھ میں کہ موت آئی تو اس سے زندگی ختم نہیں ہوئی، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلہ ہو جائے گا. اس نے ایک ٹیسٹ رکھا. یہاں بھی اگر یہ ایسا ٹیسٹ رکھتے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی کسی نے تھوڑی گڑبڑ کی، فوراً دخل نہیں دیا، بھائی وہاں 3 سال تک دخل نہیں دیا نا، اس کے بعد سزا مل جائے سب کو، اس سزا سے دوسروں کو عبرت ہو. تو سزا کے ان کے پاس جسے کہتے ہیں انگریزی میں ٹیتھ ہی نہیں ہے، پاور تو نہیں. یہ بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شکایت کی تھی کہ جتنی ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی باڈیز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ان کے پاس کوئی پاور انہیں یہ نہیں دی گئی ہے کہ وہ فورس کر سکیں کہ نہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی فلاں فلاں جگہ دنیا میں ہو رہی. وہ رپورٹیں دے سکتے ہیں، وہ بیان دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ بھی آپس میں بات چیت کرو، بس کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، پاور ہی نہیں. یہاں پر جو اس نے مالک نے، کریٹر نے جو نظام رکھا ہے اس دنیا میں، وہ انڈیویجول لائف میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی. تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہے، کچھ گڑبڑ کرو گے تو ہر ایک کے لیے ایک الگ قانون ہے کہ کتنے عرصے کے بعد سزا تمہیں مل جائے گی. اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کر لیں. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا اسے لوگوں کی نظر میں خوشنما بنا دیا. لنبلوہم، تاکہ آزمائش ہو جائے، ہم آزمائیں سب کو کہ اب اس میں صحیح اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. خالی خوشنما کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف تو بھاگنے والے نہیں ہیں، اتنی یہ ہو جائے. ایک جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، تاکہ وہ اس لیے کیا ہے یہ موت اور زندگی کا یہاں پر زندگی کے اندر جو وجود رکھا ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پر لوگ ٹیسٹ ہو جائیں. ہم یہ دیکھ لیں کہ پھر وہ اچھے عمل کون کر رہا ہے. اچھے عمل کیا چیز ہے؟ یہ تو ہر ایک اپنے عمل کو اچھے کہہ دیتا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھے وہ اس کے اندر بے ایمانی کرتا ہے اور اپنے سارے عمل کو اچھے کہہ رہا ہوتا ہے، دعوے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں اور دنیا کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ اچھے نہیں ہوتے، اپنی جگہ پر اپنے دعوے کے حساب سے اپنے قوم میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اچھے اعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے اس نے. جب یہاں پر انسان کو، کائنات کو رکھا، کائنات کو کنٹرول کیا، انسان کو آزادی دی. یہ ایک لمیٹڈ، ایک محدود ایک آزادی دی. اس آزادی کے ساتھ میں پھر یہ بتا دیا کہ تم نے اگر قانون کو فالو کیا تو بہت اچھی زندگی تمہاری یہاں پر بھی. لوگ اچھی زندگی صرف اسے ہی سمجھتے کہ دولت آ گئی. قرآن کہتا ہے اچھی زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ زندگی سے خوف نکل جائے اور غم نکل جائے. یہ بنیاد ہے. خوف میں جی رہا ہے اور غم میں جی رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو اور چاہے لوگ ہوں دنیا کے بہت بڑے بڑے دولت مند، تو وہ اچھی زندگی نہیں ہے، وہ جہنم ہے. قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر. وہ لوگ جو اسے اپنا رب، کہ وہی ہے اکیلا جو ہمیں فرمان چڑھاتا ہے، اسے اپنا رب زبان سے نہیں کہہ دیتے بلکہ پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں. اس کے مطابق جو کچھ کرنا ہے پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور زندگی سے وہ خوف اور غم ختم کر دیتے ہیں. وہ فرشتے اس کام کے لیے ہوتے ہیں.
اور دل کو یہ بشارت دے دیتے ہیں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اب تمہارے لیے جنت ہے یہاں اس دنیا میں بھی اور یہاں سے گزرنے کے بعد اگلی دنیا میں بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں ہم تمہارے کام آئیں گے۔ ان کے ہاتھ میں طرح طرح کی فرشتوں کے ہاتھ میں وہ کارندے بنا رکھا ہے، ریسورسز دی ہوئی، تو اس دنیا میں ہم تمہارے کام آئیں گے، تمہارے سرپرست دوست بنیں گے اس کے بعد کی دنیا میں۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم ان اصولوں پہ عمل کرو گے تو پھر جو خواہشات تمہاری ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ جتنا بڑا چاہے ولی کہلاتا ہو، ان اصولوں پر عمل نہیں کرے گا جو اس کے لیے ضروری ہے تو پھر قانون نہیں بدلے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ کوئی اللہ والا کہلاتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جلے گا، وہ گھر بیٹھ جائے اپنے اور دعائیں اپنی مالا جپتا رہے، اور ایک دوسرا آدمی جو ہے وہ خدا کو نہیں ماننے والا، وہ اپنی کھیتی میں دن رات لگا رہے تو کھیتی اس کی پکے گی۔ اس کے اللہ والا کہلانے سے، اس کے نمازیں پڑھنے سے، اس کی تسبیحیں ہلانے سے کھیتی نہیں پکے گی۔ یعنی جو اصول رکھے ہیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا تو زندگی کے اندر یہاں بھی جنت ہوگی، اور اس کے جانے کے بعد پھر بڑی حقیقی جنت ایسی ہوگی کہ یہاں بھی تم جو چاہو گے، اگر چاہیں کہ کھیتی اچھی ہوئے تو کھیتی اچھی ہو جائے گی، ان اصولوں پر تو عمل کرو گے نا تو ہو جائے گی اچھی، تو تمہیں ریزلٹس یہاں پہ ملیں گے اصولوں پر عمل کرنے سے۔ یہ ہے اس کو رب ماننا کہ اس نے جو کچھ گائیڈنس دی ہے اس گائیڈنس کو فالو بھی کریں، جو ہدایت وہاں پر آئی وہ ہدایت اس نے یہاں پر بھیجی، یہ اس کی ذمہ داری تھی بتائے کہ گائیڈ کرے، اور اس گائیڈنس کے جو خلاف ورزی کرے گا وہ نقصان میں جائے گا یہاں بھی اور اس کے بعد کی دنیا کے اندر بھی۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، قرآن نے کہا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں، خود غلط کیا ہوتا ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، زندگی کو اس سے آ جاتی ہیں۔ ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے کہ صاحب وہ تو جو مانتے ہیں وہ تو مقدر ایسا ہے، اس نے ایسا بنا دیا تو تکلیفیں ہوں گی ہی۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہیں، یعنی تمہارے اپنے غلط فیصلوں اور غلط اصولوں پر صحیح عمل نہیں کرنے سے آتی ہیں، لیکن کہا کہ یہ بھی ہم نے اس وجہ سے رکھا کہ یہ جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں اس سے شاید صحیح راستے پر آ جائیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے آزمایا انہیں، ہم آزمائش کریں گے ان کی زندگی میں، خوشیاں لا کے بھی آزمائش، پھول تو نہیں جاتے، بھول تو نہیں جاتے، وَالسَّيِّئَاتِ تکلیفوں کے ذریعے بھی ان کی زندگی کی آزمائش ہوگی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید واپس آ جائیں، شاید اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اصول اس کی طرف سے ہیں، شاید لوٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک جگہ فرمایا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، سمندر اور خشکی دونوں میں فساد ہو جائے گا یا ہو گیا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی، اتل پتل ہو گئی، خوریزی ہو گئی، مار کاٹ ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئی، غریبی امیری آ گئی، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوا۔ لیُذِیقَہُم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قانون رکھ دیا تھا یہاں، تاکہ وہ قانون لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا بدلہ ان کو یہاں پہ ملے، اسے دیکھیں، اسے ذرا چکھیں، لیُذِیقَہُم، کیا؟ تاکہ وہ ان کو اس کا ذرا سا مزہ چکھائے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید واپس آ جائیں، شاید صحیح راستے پر آ جائیں، شاید قانون پر، چاہے صحیح اصولوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، رک جائیں گے پھر نہیں ہوگی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، چھوٹے چھوٹے سے جیسے عذاب سے آ جاتے ہیں زندگیوں میں تمہارے، کہا ان کی زندگیوں میں جو عذاب سے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ادنا، بڑا عذاب نہیں آیا ہے ابھی، وہ انتظار میں ہے اگر پلٹے نہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب زندگیوں میں آ جاتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّ، لازماً ہم یہ دیتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے زندگیوں کے اندر، بڑا نہیں، دون العذاب الاکبر، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید لوٹ آئیں، اس بڑے عذاب میں جا کر نہ پھنسیں، شاید پلٹ آئیں۔ تو یہ انتظام، یہ میکینزم رکھا ساتھ میں، انجام دیکھ کر صحیح سزا ملتی جائے ساتھ میں، کائنات کے ہاتھ میں ہے وہ چیز کہ اس کے یہ نہیں ہے کہ تب بے اثر ہے، اس کے قانون کے مطابق کائنات سزا دے دیتی ہے، اور یہاں سے گزرنے کے بعد انہیں مستقل ایک سزا جو ہے، بڑی سزا ان کو مل جائے گی۔
آگے تم وانذرہم انہیں ڈراؤ اس انجام سے جب وہ دن آئے گا جب حسرت ہوگی لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے. اب بھی قانون اصولوں کو نہیں مانتے, ایمان نہیں لاتے, غفلت میں پڑے ہوئے اب بھی. اس دن سے ڈراؤ تو پھر حسرت رہ جائے گی, پھر صرف رزلٹ ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب نہیں ہوں گے, وہ بڑا عذاب ہوگا. اس وقت پلٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اس دن سے ڈراؤ کہ جب پرماننٹ پھنس جاؤ گے اس یوم الحسرت سے. اسے یوم الحسرت کا ہے قرآن. اس دن سے ڈراؤ. اور تم سمجھتے ہو یہ یہاں کے لیے کرتے ہو نا, دنیا کے لیے. تمہاری وراثت ہے, تمہاری اولاد. زمین کے وارث آخری ہم ہوں گے. یہ تو ان کی وراثت تو وہ 2 گز زمین ہوگی, ان کی زمین نہیں بچے گی. زمین کے آخری وارث ہم ہوں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, ہمارے قانون کی طرف واپس لوٹیں گے, اس کا سامنا کرنا پڑے گا, کوئی نہیں بچے گا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو جیے اور جینے دیکھو اصول صحیح نہیں بیٹھے گا. قانون اس کے تحت ہوں گے, اس کنٹرول کے تحت ہوں گے جو کچھ بھی ہوں گے, جتنے بھی بنے گے. پھر کس پر اس کو اپنا وکیل بنا لو, اللہ کو. پریشانیاں آتی ہیں, کوئی دقتیں آ جاتی ہیں نا, تو آپ لوگ وکالت نامہ سائن کرتے ہیں نا, لیکن وہ کافی نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑا وکیل ہو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ جو کچھ نہ کہے یہ ڈاکومنٹس لاؤ, اس کے بعد اس کے حوالے کر دو. قرآن کہتا ہے اللہ کو بنا لو وکیل اپنا, لیکن جو کچھ کہا ہے فارمیلٹیز وہ تو پوری کرو, اس کے بغیر نہیں. اور کون ہے وہ؟ تمہاری زندگی کے اندر موت ہے, زندگی ہے, موت کے بعد آگے کی زندگی ہے, زندگی ہے, درمیان میں ایک موت, اس کے بعد آگے کی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر اسے وکیل بنا لو. ساری اس کی فارمیلٹی جو اس نے کہا وہ پوری کرنے کے بعد بنے گا, اس کے بغیر نہیں. پھر بنا لو وہ توکل. توکل کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں بھروسہ کر لیا, اسے وکیل بنانا. اس لفظ کا مادہ وکیل کا اور توکل کا ایک ہی ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. تمہیں موت آتی ہے نا, اسے موت نہیں آئے گی. اصل تو وکیل اس کو بنانا, وہ نہیں مرے گا, ہمیشہ سے جو زندہ ہے, اور جو نہیں مرے گا جسے موت نہیں آئے گی. اور اپنی موت کے بارے میں اس بات کو سمجھ لینا, لوگ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنی زندگی میں مرنے سے ڈرتے ہیں. سب, بڑی اکثریت. بہت کم لوگ ہیں جو مرنے سے نہیں ڈرتے. جو نہیں ڈرتے ان سے پوری بھیڑ بھاگ جاتی ہے اگر کہیں مقابلہ ہو. جو خود نہیں ڈرتے مرنے سے, وہ جو چاہے وہ غلط ان کو انسپائر کر دیا گیا ہو, غلط چیزوں سے موٹیویٹ کر دیا گیا ہو, وہ جو سوسائڈل اٹیکس کرتے ہیں, بم اپنے پیٹ پہ باندھ لیا, جا رہے ہیں اس لیے کہ مرنا ہے. اب اگر یہ خبر کہیں آ جائے کہ ایک آ رہا ہے ایسا, تو سارے میں بھگدڑ مچ جائے گی. ہر ایک بھاگتا ہے اس سے, پوری بھیڑ بھاگتی ہے جس کے دل سے موت کا خوف تو نکل جاتا ہے. یہ تو مرنے سے بڑی بھیڑ ڈرتی ہے. کیا ہوا تھا اس وقت ان ساری جنگ یرموک تک کے اندر, جہاں 60 ہزار کے آگے 60 گھس گئے تھے. آئے, بچ کر آنا پڑا نقطہ ہے, لیکن وہ شکست نہیں ہوئی کہ وہ پھر اس کے بعد پیچھا کر لیتے. ان کی یہ ہمت نہیں پڑی چند لوگوں کا پیچھا کر لیں, اس لیے کہ مرنے سے نہیں ڈرتے. وہ ڈرتے تھے. فوجی بھی ڈرتا ہے, جتنا نڈر ہو جائے اتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ جتنے ہوتے تھے ان کے سب کے دل سے وہ خوف نکل گیا ہوتا. ایک تو مرنے سے ڈرنا ہے, اور پھر جو کہ بڑی, جیسے میں نے آپ کہا, بڑی اکثریت دنیا کی, اس بڑی اکثریت میں بھی اور تھوڑے سے ملا لیجیے جو کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے. مرنے سے تو نہیں ڈرتے اس لیے کہ موت آئے گی ایک دن. تھوڑے سے لوگ ہیں جو نہیں ڈرتے, لیکن اس سے ڈرتے ہیں کوئی مار نہیں دے. ارے بھائی اسپتال میں مر جاؤ, کوئی دوسرا نہیں مار دے, اس سے ڈرتے ہیں قاتلانہ حملہ ہو جائے گا. اللہ کے دین کے لیے گئے, مار دیں گے لوگ, وہ زیادہ ہیں. اگر یہ خوف نکالو, یہ تمہاری کامیابی کا راز ہے. قرآن کہتا ہے لفظ مردہ بھی استعمال مت کرنا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ کے راستے میں موت آ گئی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کہنا منہ سے لفظ موت بولنا بھی مت ان کے لیے جن کو اللہ کے راستے میں موت آئی. موت تو آئی ہے لیکن مردہ مت سمجھنا.
بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں کتنے زبردست زندہ ہیں، تمہیں احساس نہیں ہے اس بات کا۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، مت گمان کرنا یہ کہ جو اللہ کے راستے میں جنہیں موت آ گئی فی سبیل اللہ امواتا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان کی ساری خوشیاں، ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، وہاں کی روٹی ان کی وہ شروع ہو گئی ان کے لیے۔ اس کے جو حقیقی زندگی ہمیشہ کی ہے آگے، پھر یہ ہوگا تم ان اصولوں پہ عمل کرو گے اس کے بعد، اس لیے کہ یہ زندگی ملے گی تب جب ان اصولوں پر عمل کرو گے کہ تم جیو گے، دوسروں کو جینے دو گے۔ وہ جینا کچھ اصولوں کے تحت ہوگا تمہارا، ان اصولوں سے رحمت آئے گی، ان اصولوں سے دنیا میں زحمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہوگی، اگر لڑائی بھی کرنی ہوگی، ورنہ لڑائی کو تو زیادہ سے زیادہ روکنے کی کوشش ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر بہت اہم سمجھانے کی پورے موضوع کے اندر، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور یہ جو گسارہ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ وما ظلمونا، ہمارا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکے، یہ جتنے تباہ ہو گئے، بڑے ہیکڑ تھے بڑے ہم سے، یہ ہوتا تھا کہ ان کی کیا پاورز ہیں، اور ہو گئے تباہ۔ وما ظلمونا، ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور تباہ ہو گئے۔ ایک جگہ تو یہ کہا کہ ہمارا کچھ نہیں کر سکے، دوسری جگہ یہ فرمایا ہم نہیں کرتے کسی کے اوپر ظلم، کسی کے اوپر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمناہم، ہم ان پر نہیں کرتے کوئی ظلم، یہ جتنا نظر آ رہا ہے تم کا یہ ظلم ہم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر ڈالتے، اکڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا قانون ان کو گرپ میں ہی نہیں لے گا، تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی، تباہ ہو جائے گی، شیٹر ہو جائے گی، اس کے قانون اور اصولوں کے خلاف چلو گے تو ہم نے نہیں ظلم کیا، بتا دیا تھا قانون، گائیڈنس آئی تھی، یہ گائیڈنس ضروری تھی، رہنمائی، اور پھر یہ اس پر عمل نہیں کر سکے تو اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھے، یہ تو پھر قانون ہے، اپنا کام کرے گا، اور اس قانون میں پھر کسی جگہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، وہ غنی ہے، وہاں یہ نہیں چلے گا کہ کسی کی طرفداری کر دو اس فیصلے، اپنے فیصلوں کے اندر۔ تو پھر یہ زندگی بھی جس میں عمل کی آزادی ہے، اس میں بھی پارشلی چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے رزلٹ ملتے رہتے ہیں، لوگ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ ہے اصل مفہوم جی اور جینے کی، وہ نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشن نے انہی الفاظ کے ساتھ میں، الفاظ دوسرے تھے، یہی مفہوم تھا کہ ساری دنیا نے مل کر ایک تنظیم بنا لی، نہیں بنا دی ساری دنیا نے دستخط کیے تھے، 5 ملکوں نے مل کر بنا دی، اپنے اختیارات زیادہ رکھ لیے، تو پہلے شروعات بے ایمانی سے بھی، بدنیتی کے ساتھ میں، امن آج تک قائم نہیں ہوا۔ وہ یونائٹڈ نیشنز مسلمان بناتے، آپ کا یونائٹڈ نیشنز تھا، بیت اللہ پر تھا، ابھی لوگ حج کر رہے ہیں نا، آج ہی مینا سے نکلیں گے، کرنے کے بعد طواف کو جائیں گے، آخری طواف کو، حج پورا ہو جائے گا۔ یہ مینا کا میدان 3 دن بٹھایا تھا، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو گنتی کے دن ہیں 3 یا 4 کہا، قربانی کے بعد 2 دن بھی اور 3 دن بھی، جیسا جس کا دل چاہے، 2 سے کم نہیں، 3 سے زیادہ نہیں۔ اب وہ لوگ وہاں پر اپنی تسبیحیں ہلاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ رہے ہیں، وہ جو مناسک تھے ان کی کوئی حقیقت تھی وہ تو سب کروائے تھے، یہاں پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا تھا میدان میں، کسی میدان میں بیٹھ کے ذکر کرنے کو کیوں کہا تھا، وہ تو چلتے پھرتے بھی ہوتا، اگر ذکر اسے کہا گیا تھا تو وہ تم جب رات کو قبروں کے اوپر لیٹتے ہر منسک کے بعد جب، تب بھی ہوتا وہ ذکر، تو وہ ذکر کیا عرفات کے میدان میں نہیں ہوتا، وہ ذکر کیا وہاں سے چلنے کے بعد مزدلفہ میں نہیں ہوتا، اب بٹھا دیا 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے کہ ذکر ہی کرو۔ کیا ذکر تھا قرآن کا، اور کس جگہ لوگ ذکر کو لے آئے؟ یاد دلاؤ اللہ کی، یاد دلانا یہ معمولی بات نہیں ہے، انڈیویجول کی لائف ہے، کلیکٹیو، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے نمائندے ہیں یہاں پر موجود، 25 سے 40 لاکھ تک لوگ یہاں موجود ہیں، ساری دنیا سے، ہر جگہ سے۔ یہ وہاں بیٹھ کر یہ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ پوری مسلم دنیا میں
مار کاٹ چل رہی ہے، کیسے امن قائم ہوگا؟ ہم سب جگہ کے لوگ ہیں یہاں، اگلے سال انہی سب جگہوں سے اور آ جائیں گے۔ یہی نہیں، جو غیر مسلم دنیا ہے وہاں پر امن کیسے قائم ہوگا؟ پوری دنیا میں امن کا ہی تو مرکز تھا نا وہ، تو وہاں پر امن کی بات کریں گے وہ ہوگا ذکر۔ یہاں تو لوگ نمائندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک دوسرے کی بولی نہیں پہچانتے، ان کے خیمے جو ہیں آئے ہیں وہ جو بھاشا بولتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے خیموں والی کی وہ نہیں سمجھتے۔ ارے یونائٹڈ نیشن میں بھی جاتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی نہیں سمجھتے، ہر ایک کو نہیں اتنی اچھی انگلش آتی، ان کے انٹرپریٹرز ہوتے ہیں، کچھ مشینی بھی ہوتے ہیں، کچھ مینول انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب انگلش میں تقریر، ہمارے پردھان منتری وہاں پر جانے کے بعد انگلش میں اسپیچ نہیں دیتے، اپنی لینگویج میں دیتے ہیں، وہاں سب تک پہنچ جاتی کیا کہہ رہے ہیں، سب لوگوں تک۔ دنیا اتنے آگے بڑھ گئی، پہلے یہ کر سکتے تھے کہ ہر جگہ کے لوگ بیٹھے ہوں جو ایک دوسرے کو کہلا دیں، آج آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جس کا یہ یونائٹڈ نیشن استعمال کرتی ہے۔ یہ تھی یونائٹڈ نیشن جہاں سے امن قائم ہوتا پوری دنیا میں، امن کے مرکز سے، وہ مقصد تو بھول گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ادھر گھوم کے مارکیٹ بھی ہو آتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے اس کیمپ کے لوگ اس کیمپ کے لوگ، مینا میں ذرا زیادہ فرصت ہوتی ہے، ارے بھائی تم کہاں ہو؟ ہم کہا ہم یہاں پر ہیں، اچھا آ رہے ہیں۔ اب وہ 5-6 مل کے خوب ہاں اور چل رہی ہے، اور پھر اچھا کھانا ساتھ میں پکائیں گے آج، اب وہ کھانے ساتھ میں پک رہے ہیں، سب کو پکنک چل رہی ہے۔ ہاں ذرا سا تھوڑا دل بہل جاتا تو پھر بیٹھ جاتے تصویر لے کے، ورنہ خوب گھومتے پھرتے یارانے ہوتے۔ یہ ذکر ہے، وہاں کا ذکر جو تھا اسے بھول گئے کہ اصل ذکر کیا تھا؟ قیام امن کی، آپس میں کی گفتگو بات چیت تو سب سے پہلی دنیا کی یونائٹڈ نیشنز اسلام نے دی تھی، صحیح اصولوں کے ساتھ دی، اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں تھی۔ وہاں پر اسے عمل کر کے دکھایا تھا کہ ہر ایک چھوٹا بڑا کالا گورا سب کی ویلیو ایک ہوگی، قیمت ایک ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ نیشنز کے اندر یہ چھوٹی نیشن ہو وہ بڑی نیشن، تو وہ پھر یہ لوگ مل کر اس اسپرٹ کے ساتھ میں کچھ کریں گے۔ اور نیت یہ نہیں ہوگی، نیت تو یہ ہوگی کہ جس نے یہاں پہ بنایا پیدا کیا اس کے امتحان سے صحیح گزر جائیں، تو پھر سب انصاف کے ساتھ کریں گے فیصلہ ساری دنیا میں امن کے لیے۔ یہ فرق اس کے اندر اقوام متحدہ اس لیے بنی تھی کہ جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو کے اصول کچھ انہوں نے دیے تھے، انہوں نے بھی توڑ دیے، جسے کہا جو آخری رسول کی امت تھی۔ تو پھر اللہ کا قانون خاموش نہیں بیٹھے گا، اس آخری رسول کی امت کی بھی پٹائی ہی ہوگی۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم ہمارے محبوب جیسے یہودی کہتے تھے اور پٹائی ہوتی رہی، کہ ہم ہیں محبوب تمہاری بھی ہوگی، ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوں گے جسے وہ دیکھے گا۔ یہ ہے اصل جیو اور جینے دو کہ زندگی ایسے جیو جو اصول اس نے دیے اس کے مطابق جیو، خود بھی خوش رہو گے دوسرے بھی خوش رہیں گے، ورنہ خود بھی برباد ہوگے، اور ان لالچوں کی طرف مت نکل جانا جو وقتی ہوتی ہے۔ اب وہ شیطان کے بھیس میں آ گئے، بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں وہاں گلف بھیجیں گے، بڑی اچھی حسین زندگی ہوگی، جنت بن جائے گی، اور سب پیسے لے کے غائب ہو گئے۔ کیوں نہیں عقل استعمال کی تھی؟ کیوں انکوائری نہیں کی تھی؟ کیوں تحقیق پوری نہیں کی تھی؟ وہ جتنے لوگوں کو بھیج چکے ہیں ان سے کیوں نہیں بات کی تھی؟ یا بہرحال ریکارڈ پورا جانتے ہوتے پہلے سے؟ اچھا پھنس گئے، زندگی جہنم بن گئی۔ تو تم اپنی عقلیں اگر استعمال نہیں کرو گے تو قرآن کہتا ہے انہیں کیا بتائیں جو اس قانون کو، یہی قانون ہے کہ عقل سے اسے غور کرو اور دیکھو جو کچھ ہم نے بھیجا ہے اور پھر اسے امپلیمنٹ کرو۔ یہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جسے سنائی نہیں دیتا بہرا وہ جا رہا ہو، اس کے سامنے جا کے تو آپ ایکشنز کی بھاشا سے سمجھا دیں گے، لیکن پیچھے سے آوازیں مارتے رہی، چاہے جتنا گلا پھاڑے اسے جائے گی نہیں آواز، نکلتا چلا جائے گا۔ اور مردے کو نہیں سنا سکتے، ایک دو کو تمہیں آواز ہی نہیں جائے گی، انک لا تسمع الموتیٰ، ایک تو تم مردے کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، انہیں بھی نہیں سنا سکتے تم جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے، پیٹ پھیر کر چل دیے، ایسے کہ کان بھی بند کر لیے، تو پھر کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ سننے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ نہیں سننی ہے، پہلے سے طے کر لیا۔ لاجک جتنی آ رہی ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق آ رہی ہے، جتنی بھی آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے کلام میں کہ ہم نے تو یہاں یہ امتحان اس لیے رکھا تھا یہ سب پاس ہو جائے،
بڑی آسمان کی بہت رفعتوں بلندیوں پہ پہنچ جائیں، سب پاس ہوتے۔ یہ اس لیے ایگزام رکھا تھا، امتحان یہاں امتحان ضروری تھا جو اختیار دے دیا تھا، ورنہ تو باقی کائنات کی طرف پیدا کرتا کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر رہے، تو وہ سب روبوز ہوتے جیسے باقی کائنات روبوز۔ ہم نے یہ امتحان اس لیے رکھا تھا کہ ہم نے یہ چاہا تھا کہ لرفعناہ بہا، یہ جو ضابطۂ حیات، یہ جو قانون کی کتاب بھیجی ہم نے، اس کے ذریعے آسمان کی رفعتوں میں پہنچ جائیں، بہا اس کے ذریعے، ان اصولوں کے ذریعے جو دیے ہیں یہ آسمان لرفعناہ آسمان کی رفعتوں میں پہنچ جائیں، ولکنہ اخلد الی الارض، یہ تو زمین کی پستیوں میں دھس گیا، نہیں دیکھا اس نے اسے پسند یہ کیا انسان نے، کیوں؟ واتبع ہواہ، یہ اپنی لولی، ہوا کہتے ہیں لولی ڈیزائر، پست خواہشات، گھٹیا خواہشات، جسے یہ بڑا اونچی سمجھ رہا ہے، یہ ان کے پیچھے چل پڑا، تو پھر یہ زمین کی پستیوں میں دھس گیا، اس کو چھوڑ دیا اس نے جو اصول بھیجے تھے جس کے ذریعے ہم بڑا اونچا اٹھانا چاہتے تھے۔ واتبع ہواہ، اس نے یہ کیا، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا اور کون ہوگا؟ اللہ کی جو گائیڈنس آئی اسے ایک طرف رکھ کے جب اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، لولی ڈیزائرز کی، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا اور کون ہوگا؟ چیزیں موجود ہیں، کون اس کے بغیر؟ بڑی عجیب بات کہی ہے، اس کو چھوڑ دیا، موجود ہے ساتھ میں، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کے پاس سے جو گائیڈنس آئی، ہدایت اللہ کی، اس کو ہٹا کر اپنی لو ڈیزائرز، اپنی پست خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ سمجھ رہا ہے بڑی اونچی ہے یہ منزل ہے کوئی، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہو اور اسے چھٹا کر وہ اپنی ان کی چیزوں کے پیچھے۔ لا یحب الظالمین، یہ اللہ، یہ سب ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے، اللہ کو پسند نہیں ہے، لے سب کچھ انتظام کیا تھا، خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ یہ ہے جیو اور جینے دو اصل، جب تک اس گائیڈنس پر عمل نہیں کریں گے، اپنی لولی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، اپنی پست خواہشات کا پیچھا کریں گے، اونچی منزلوں کو چھوڑ کر، اور وہ اونچی منزلوں کے اصول وہاں سے ملیں گے، وہ ہدایت ہے، نہیں سننے کو تیار ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں گے۔ انڈیویجول لائف کے لیے بھی یہی اصول ہیں، انفرادی زندگی کے لیے جینے کے، دوسروں کو جینے دینے کے، جہاں ایک اچھا صحت مند فیملی لائف میں بھی، سوسائٹی کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی، نیشنز کے اندر بھی، قوموں کے اندر اصول جو ہے وہ یہی ہے۔ نہیں پابندی کریں گے تباہ ہو، زندگی جہنم بن جائے گی، اور اس کے آگے تو پھر ایک اور جہنم ہے، وہ بڑے عذاب ہے۔ یہ اتنی اس موضوع کے اوپر قرآن کی رہنمائی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بارک اللہ علیہ وسلم قرآن میں تعالیٰ جواب